اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اور وہ لوگ جب ان لوگوں سے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے. نتیجہ یہ ہوا اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ کے لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہی کے لیے المناک عذاب ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق میں ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. یہ جو غزوہ احد کے سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے اسی کی یہ کڑی ہے. غزوہ احد سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو چونکہ اس غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور صورتحال یکسر پلٹ گئی تھی. ایسی صورت میں مشرکین مکہ جب واپس پلٹے تو ان لوگوں نے آپس میں پروگرام بنایا، منصوبہ بندی کی کہ یہ جنگ تو کوئی نتیجے کے بغیر ہم نے ختم کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو واضح طور پر فتح ملتی، لیکن وہ چیز نہیں حاصل ہوئی ہم کو. تو جمع ہو کر کے چلنا چاہیے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہے ختم کر دینا چاہیے. یہ ان لوگوں نے پروگرام بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی چاق و چوبند رہتے تھے ہر معاملے میں.
آپ نے باقاعدہ اس کے لیے آدمی لگا کر رکھے. جب آپ کو خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہمارے ساتھ چلو. ایک روایت یہ بھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے کہا تم نے ہتھیار رکھا لیکن فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جبکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی, ان کے گھروں میں لاشیں تھیں, ان کے اپنے اقربا مرے تھے, شہید ہوئے تھے اور زخمی تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا, جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا, اس کے بعد کہ ان کے پورے زخم لگ چکے تھے, اس کے باوجود جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی, ذہن و دماغ کے اعتبار سے بھی ذرا سا سوچئے کیا حالت رہی ہوگی. ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. ایسے موقع پر اتنے مشکل حالات میں جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کی, یہ بہت بڑی نیکی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر کے نکلے صحابہ کو تو آپ نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو آگے بھیجا. ابو سفیان کی جب مٹبھیڑ ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے تم کہاں جا رہے ہو, یہ حکمت عملی تھی جنگی, وہ تو اس قدر بفرے ہوئے ہیں کیونکہ جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے تھے اب وہ سب آ رہے ہیں, ان کے اقربا شہید ہوئے ہیں, وہ لوگ بالکل بہت ہی سخت صورتحال ہے. ابو سفیان نے جب یہ سنا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر کے واپس, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کیونکہ یہ بھی کم نہیں مارے گئے تھے, ان کا بھی معاملہ ایسا تھا, زخم ان کو بھی لگ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اتنے زخم اور اتنی تکلیف کے باوجود اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آیا تو ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو پرہیزگاری اختیار کی اور انہوں نے جو نیکی کی, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اللہ نے اپنے کلام میں دیا. مشکل ترین حالات میں جب بہت ہی مشکل ہو ایسے وقتوں کی جو نیکی ہے اس کی بہت زیادہ قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ جب ان لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا ہے, تم ان سے خوفزدہ خوف کھاؤ, تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا, کہنے لگے ہمیں اللہ کافی اور بہت اچھا کارساز ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ اپنے کارندوں کو وہاں بھیجا تھے مسلمانوں کے درمیان ایسی افواہ پھیلائے کہ بہت بڑا لشکر اور بہت زبردست تیاری کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں. کچھ یہ بھی ہے کہ شیطان نے بہرحال جب یہ مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ یہ حالات یہ خبر گھومی تو بجائے خوفزدہ ہونے کے مسلمانوں نے کیا کیا, حوصلہ نہیں ہارا, اب ان کا مقابلہ کریں گے, دیکھتے ہیں ہم آنے دیجیے, یا تو جام شہادت نوش کریں گے یا تو پھر ان کی شوکت و طاقت توڑ دیں گے. اہل ایمان جو ہے مشکل ترین حالات میں ڈگمگاتے نہیں ہیں, جم جاتے ہیں. غزوہ احزاب پڑ گیا, غزوہ احزاب میں انتہائی مشکل حالات جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کہہ اٹھے, اسی کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے, جانوں میں کمی کر کے, مالوں میں کمی کر کے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, پھلوں میں کمی کر کے. اللہ کی آزمائش تو آ رہا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ, وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مالک چاہے جو فیصلہ فرمائے. تو مشکل اور نامساعد حالات میں اہل ایمان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں, جم جاتے ہیں. بالکل الٹا معاملہ ہے, وہ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان انتہائی بڑا ہوا تھا. حالات کیسے تھے, آپ کی فیملی, آپ کے اپنے خاندان کے لوگ, آپ کے اپنے گلی محلے کے پورے سب, پوری رعایا, پورا بادشاہ, پورا لشکر سب آپ کے خلاف جلتی ہوئی آگ. آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں.
اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو یہاں پر جو آپ نے فرشتے سے کہا تھا، فرشتے نے جب کہا آ کر کے تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ان قوتوں پر نظر ڈالنے کی بجائے ساری قوت کے مالک اس رب کی طرف نظر ڈالتا ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کیا کہا انہوں نے، ان سے خوف کا، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فزادہم ایمانا، ایمان میں اور بڑھا دیا۔ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ آج آدمی اپنے آپ پر غور کرے، قرآن پڑھ رہا ہے، غور کرے کہ مشکل حالات میں جب پکارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنی چیزوں کا خوف ہوتا ہے جو آدمی کو دین پر عمل کرنے اور دین کو پیش کرنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے روک دیتا ہے۔ کہیں آدمی کے اوپر پریشر آتا ہے، کہیں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مخالف قوتیں ہمارے محل اور ہر جگہ پر حملہ آور ہوں گی، کہیں کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں آتا ہے، کہیں رشتے اور تعلقات آتے ہیں۔ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دینا، حق کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے ہو جانا پرہیزگاری ہے، اور اس کے بعد خوف زدہ نہیں ہونا۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ نے کئی مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کا ہمیں کہا، وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، اس نے تو بغیر کسی لشکر کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر افراد کے فرعون کے پورے لشکر کو غرقاب کر دیا۔ اسی کتاب میں اللہ نے بیان فرمایا وہ کافی ہے، اپنے ایک لشکری کو چھوڑے گا تو وہ کافی ہو جائے گا، اور نہ بھی ہو کوئی معاملہ تو ہم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، ہم کو حالات سے نہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ کئی مقامات پر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ نے گواہی کے معاملے میں جہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکونوا غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، سچی گواہی دینے والے، انصاف قائم کرنے والے بنو، عدل قائم کرنے والے، چاہے تمہارے خلاف ہمارے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات اگر آئی اور اس معاملے میں ہم غلط ہیں تو بالکل صاف بول دیں ٹھیک ہے یہ بات ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، بالکل صحیح ہے، یہ اپنی ذات کے خلاف گواہی ہو گئی۔ اب ہمارے بھائی ہوگا، ہمارے والدین ہوں گے، ان کے خلاف کیسے جائے؟ دیکھیے یہی ہے محبتوں کا ٹکراؤ۔ جب دو محبتیں، دو تعلقات، دو رشتے سامنے آئیں تو آدمی ایک رشتہ نہ سمجھے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، نہ خود کا، نہ یہ سب نہیں، اللہ کا رشتہ۔ کوئی دولت مند ہے، اس کی دولت سے متاثر ہو کر کوئی غریب ہے کہ ابھی گواہی دے دوں گا تو یہ جو گھر ہے اس کا، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بھی خالی کرنا پڑے گا تو جائے گا کہاں؟ یہ سب نہیں سوچنا ہے۔ فقرا، غریب، امیر، کچھ بھی ہو، آپ کو سچی گواہی دینا ہے۔ زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اللہ سے تعلق رکھا جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ ان لوگوں کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اللہ اگر ناراض ہو گیا تو ان کو بھی ناراض کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام کے جو واقعات بیان کیے گئے، قرآن میں جو مزاج دیا گیا وہ یہ کہ کس وقت تو تعلقات جب ٹکرائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ سارے رشتے لائن سے بتائے گئے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیوی، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا ہمیشہ خوف رہتا ہے، تم کو گھاٹا نہ ہو جائے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کوشش جہاد کرنے سے نہ بڑھ جائے تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم نے پیمانہ محبت ہی بدل دیا، پیمانہ تعلق ہی بدل دیا، تمہارا کس سے مضبوط تعلق ہے تم نے خود اپنے کردار سے فیصلہ دے دیا۔ تو تعلق کدھر رہنا چاہیے، جھکاؤ کدھر رہنا چاہیے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ دیکھیے اوپر بیان کیا گیا کن حالات میں انہوں نے اسلام کو، ایمان کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو، اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑا، تو کیا کیا انعام ملا انہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی نعمت، فضل، اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ جب اللہ کافی ہو گیا انہوں نے کہا تو آیا لشکر، ہم خواب میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سامنے والا شیر ہو کر کے دوڑتا چلا آتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم تو پلٹ کر کے اس کو بتائیں، جواب دیں باطل کو۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے نا، بہترین جو ہے دفاع، ڈیفنس، بہترین ڈیفنس جو ہے اٹیک ہوتا ہے۔ آپ پلٹ کر حملہ کرو گے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو بچانا، لیکن یہاں معاملہ ارے ان کی تعداد، ان کی یہ سب ان کا دکھ رہا ہے، اللہ کا دکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر مخلوق پر حکومت رکھتا ہے، ہوا کو چھوڑ دے گا، موسم کو چھوڑ دے گا، اور نہیں تو اتنا چھوٹا ایک جراثیم چھوڑے گا نا کہ آپ کی لیبارٹری میں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ کرونا کچھ نہیں دکھ رہا تھا، سب گھروں میں گھس گئے تھے، اس کے بے شمار لشکری ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے پاس کیا ہے؟ ایک ملک کا ایک خطہ، اس کے بھی 100% لوگوں پر حکومت ہے، اور اس کے پاس ہر مخلوق کا خالق و مالک ہے وہ۔ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے اوپر کیسا توکل آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ دیکھیے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خبر دینے والے صرف شیطان ہی ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ خوف جو پیدا کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، ارے آپ ان کے ساتھ جاؤ گے تو یہ آ جائیں گے، وہ تو آ ہی رہے، جیسے ہمارے یہاں سیاست میں چلتا ہے نا، اپنے ہی دشمنوں کو پالا دینا ہمیشہ، یہ چل ہی رہا ہے۔ تو یہ جو خوف ڈالا جاتا ہے تو شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں اور شیاطین الجن۔ تو شیاطین الانس جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، جو حق کی قوتوں سے بات قدمی کی بات کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی اور ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت دل میں راسخ کرنے کی بجائے بندوں کا خوف دل میں بیٹھاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے وہ لے کس طرف جا رہا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، شیطان جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ سب شیطان کے کارندے ہیں، لٹیرے، قاتل، ظالم، حقوق کو غصب کرنے والے، یہ کون ہے؟ شیطان کے کارندے۔ حق کو دینے والا، اسلام کو ماننے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا آغاز ہوا تو ہرقل کے پاس آپ نے یعنی مختلف انداز میں اس وقت تو جتنے ذرائع تھے ہر طریقے سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تجار کے قافلے آتے آپ وہاں جاتے، حجاج حج کے لیے آتے جب آپ جاتے، آپ نے مختلف مقامات پر وفود بھیجے، خود آپ طائف گئے، آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، جتنے ذرائع تھے تبلیغ کے سب استعمال کیے، اور تبلیغ کا کوئی اسٹیٹ فارورڈ یہی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں بیان کیا گیا۔ جس وقت تو جو چیز، جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے آپ پہنچاؤ۔ ایک اختلاف لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے، ایک پیٹرن بنا لیا انہوں نے کہ بھائی آپ کو اتنے دن، یہ کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ آپ یہی کریں گے تو درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے۔ 80-90 سال پہلے تو یہ سب تھا ہی نہیں، 3 دن 4 10 دن 40 دن 4 مہینہ۔ آپ اس کو متعین نہ کیجیے، جہاں جیسی سہولت دعوت پہنچنا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ سب ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اسلام کے لیے استعمال کرنا۔ ہوٹلوں پر آدمی بیٹھتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، ہوٹل میں بھی آدمی مجلس وہاں بیٹھے تو سمجھائے بجھائے، دوستوں احباب کی مجلس میں، پنچایتیں ہوں، جو ذرائع ہے، اخبارات، رسائل، آدمی اس ذریعے سے وہ کام کرے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟
تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تم اللہ کے لشکری ہو، حزب اللہ اور حزب الشیطان، تم کو اپنے لشکر میں رہنا ہے، سامنے والے کے لشکر میں نہیں جانا ہے، ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں لانا ہے۔ دیکھیے حالت جنگ میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک تو مقابلے کے آلات اور دوسرا مقابلے کرنے والے کے جذبات و احساسات۔ جو دوسری چیز ہے یہ سب سے پہلی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر عزم، حوصلہ، ہمت ہے تو وہ کم آلات سے بھی لڑ لیتا ہے، اور لڑتا ہی نہیں ہے، فتح بھی حاصل کرتا ہے۔ اور آدمی کے پاس بہت سارے آلات ہیں لیکن حوصلہ اور ہمت ہی نہیں ہے، ڈر اور خوف ہے، تو وہ لڑ نہیں پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ہار جائے، حوصلہ باقی ہے تو دوبارہ لڑ کر جیتتا ہے، لیکن حوصلہ اگر ہار گیا آدمی تو لڑ ہی نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو۔ ان کے جو وسائل ہیں اس سے نہیں ڈرنا ہے، ان کی جو طاقت ہے، یہ جو چڑھے آنے ہیں، اس سے نہیں ڈرنا ہے۔ میرا خوف رکھو یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اس لشکر سے نکل کر اس لشکر میں نہیں جانا ہے آپ کو، یہ یاد رکھیے۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو یہ تمہارا ضابطہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے تجھے غمناک نہ کریں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں گے پابندی، اس پر پابندی، اس پر پابندی، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ فرعون تو اتنا آگے بڑھا تھا کہ لڑکا ہی نہیں پیدا کر سکتے، اور پیدا کیا تو مار دیتا تھا، اتنا آگے۔ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اتنا آگے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں، اللہ کی مساجد سے روکے؟ ہمارے یہاں چل رہا ہے، روڈ پر نماز پڑھے پابندی، کسی جگہ نماز پڑھے شور و گوگا، یہ سب مسائل اٹھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہر چیز پر پابندی، ہر چیز کے خلاف ایکشن۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ تجھے غمناک نہ کرے، یقین مانو کہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ذرا سا تدبر تو کیجیے قرآن کے الفاظ پر، کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہوئے دے رہا ہے۔ یقین مانو انہم لا یضر اللہ شیئا، یقین مانو یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کس کے مخالف ہیں آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کے مخالف ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کیا اپنا کام کر رہے ہو؟ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو اپنا کام کر رہے ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے اب یہ تیرے خلاف نہیں، اللہ نے اپنی ذات کو پیش کیا، معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کرنے چلے ہیں، چھوٹ دے رہا ہے، ورنہ جب وہ پکڑتا ہے تو قوت و طاقت، شوکت اور اقتدار، ساری چیزیں یکلک تو نکل جاتی ہے سب۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کا ارادہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ابھی جو ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مادر پدر آزاد نہ، جرائم اتنے بڑھ جائیں گے کہ نکلنے کا چانس ہی نہ، قلم پہ قلم، قلم پہ قلم، ضمانت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ دوسرا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مخالف آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اب دردناک عذاب دے گا، اس کے لیے چھوٹ دے رہا ہے کہ جرائم کی لسٹ لمبی ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لا یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کفر کر رہے ہیں ایمان کے سامنے، انہی کے لیے المناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان کو کفر کے خلاف استعمال کیا، ایمان پر ڈٹے رہے، ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، وہ بھی سننے میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل کی ہے۔ سن لے،
چھوٹ پر اترانا نہیں چاہیے، چھوٹ پر بہت زیادہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، کبھی آدمی گناہ میں ملوث ہے فوراً توبہ کر لے، کیا کہا؟ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹ مل رہی ہے تو اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اگر احساس ہو تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً واپس لوٹ جائیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی مشیت دنیا میں یا آخرت دنیا میں کیا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ جس حال پر تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑ دے گا۔ بڑی قسم پرسی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، ہر جگہ تو یہی قابض ہے، فیصلے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں تھا نا، دار الندوہ میں یہ تھے، وہیں بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دینا ہے۔ شب ہجرت وہی ہوا تھا، سب ساری سرداریاں تو ان کے پاس، ساری سیٹیں ان کی، ساری وزارت ان کی۔ مسلمانوں کے معاملہ کیا تھا؟ اقلیتوں کو حقوق کہے جاتے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی عبادت کرتے تو ان کو اذیتیں دی جاتی، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے ہی چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، بالکل صاف الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو ہر حیثیت سے۔ یہ مجرم اور گنہگار ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ ابن الوقت ہیں، یہ مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل الگ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کتنے الزامات دیے گئے، کتنے دیے گئے، جھگڑالو، دہشت گرد، جاہل، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ کرونا جب آیا تو کیا ہوا؟ ان کے ماں باپ کی لاشیں اٹھا رہے تھے مسلمان، کون تھا رشتے جوڑ رہا تھا، کون تھا اپنی پلیٹوں کے کھانے اٹھا کر کھلا رہا تھا، کون تھا خوف سے بے نیاز؟ اس کے پشت پر تو حکومت بھی نہیں تھی، سیکورٹی بھی نہیں تھی، کون تھا؟ الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم نے اپنے آپ کو پہچانا، دیکھا تم نے اپنے آپ کو، اپنا آئینے میں اپنا چہرہ، اپنا کردار الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل۔ بزدلوں کو بہادروں سے، گنہگاروں کو نیکوں سے، اچھے اور سچے لوگوں کو مجرم جھوٹے کذاب لوگوں سے الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہوتا ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے جرائم آزادانہ مادر پدر آزاد لوگ کرتے ہیں، اچانک ایک رپورٹ آتی ہے، پتہ چلا یہ تو سب مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، ایک رپورٹ بتا دیتی ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی کیا، اور ایسا اللہ کا نظام ہے، یہ نظام ہے نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب کیا آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولے میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے تم پر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ تم اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تم پر بڑا بھاری اجر ہے۔ اب تم کو کیا کرنا ہے یہ دیکھ لو، یہ تو سب اللہ کا معاملہ ہے، ان کو چھوٹ اللہ دے رہا ہے، ان کو پکڑے گا اللہ، اللہ کو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یعنی تم کو بچانے والا اللہ، یہ سارے ضابطے دیے گیا ہے۔ اب اللہ نے کہا تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ بہت بھاری اجر دے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ خیال کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ دیکھیے حالات، جذبات، جسم، تعلقات سب پیچھے گزر گئے، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟
اب اللہ نے اگر کچھ صاحب مال بنایا ہے تو اس کو سینت کر جمع کر کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ بخیلی جو ہے بہت ہی بدترین صفت ہے۔ بخیل آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اچھا پہنے گا نہیں، اچھا کھائے گا نہیں، بیمار ہوا تو علاج نہیں کرے گا، سینت کر بچا بچا کر کے رکھتا ہے، اور سارا فائدہ کون اٹھاتی ہے؟ اولاد۔ یہ سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری بخالت، بخیلی سے۔ بخیلی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، اور اپنے پاس زائد موجود ہے اور ضرورت مند کو نہ دینا، یہ اس میں داخل ہے سب۔ تو آدمی جب اپنا مال بچا کر کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ قیامت کے روز، عنقریب قیامت والے دن، یہ اپنی کنجوسی کی چیز توق ڈالے جائیں گے، یعنی وہ مال قیامت کے روز اسی کو توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ منافقون 28 پارے میں کہا ہے کہ جب آدمی کی موت آ جاتی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ مجھ کو تھوڑا سا وقت دے رب العالمین، تاکہ میں تھوڑا سا مال خرچ کر کے صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری خواہش ہے اس کی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جبکہ کسی کی اجل آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی اللہ آگے پیچھے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آخر وقت تمنا کیا کرتا ہے آدمی، تو دیکھیے اب یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی مال زندگی بھر کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیا، اور کب؟ اس وقت تو خرچ کیا جب نارمل حالات تھے۔ جیسے ایک آدمی ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بتایا چیک اپ کرنے کے بعد ایسی بیماری ہے کہ اب اس کا راستہ سیدھا قبرستان ہی پہنچے گا، بس اتنی مدت ہے۔ اب شروع کیا بیٹھا، یہ مسجد کے لیے، یہ مدرسے کے لیے، یہ یتیم خانے کے واسطے، یہ غربا اور مساکین کے۔ کب؟ اب تو معلوم ہے کہ اس مال سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نہیں، اس وقت نہیں جب کسی لائق نہیں رہ گیا، جب یقین ہو گیا کہ موت دستک دے رہی ہے، نارمل حالات میں دینا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے، وصیت کرتا ہے اور یہ سب کرتا ہے، اس وقت دینا اللہ کے راستے میں۔ اور جتنا آدمی اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اتنا مال بڑھائے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے، زمین میں سے کماتے ہو، آسمان سے کماتے ہو، یہی تو مقامات ہیں۔ موسم اگر قحط نہیں پڑتا ہے، بارش ہوتے رہتی ہے تو کاروبار چلتا ہے، اور ساری چیزیں جن کی تم تجارت کرتے ہو سب زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کون ہے مالک؟ اللہ۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ یار تم خرچ کرو گے تو میں خوب دوں گا۔ آدمی انویسٹ کہاں کرتا ہے؟ جہاں بڑھنے کا چانس ہو۔ ارے بھائی ایک پٹا ہے، اس طرف زمین پلاٹ گرا، پتہ چلا کہ یہ پٹا تو تمام راستے بالکل ایک دم کشادہ ہے اور آسانی سے آدمی پہنچے گا، تو فوراً آدمی پیسہ لگاتا ہے کہ اس کی قیمتیں بہت تیز بڑھے گی۔ ریزرو زمین کوئی خریدتا ہے؟ معلوم ہو تو بنے گا نہیں، ادھر کچھ راستہ ہوتا تو خریدتا ہے آدمی، وہاں انویسٹ کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ تجارت کے لیے دکان بھی کھول رہے ہو تو ایسے علاقے میں جہاں لوگ آسانی سے آ جائیں، ان علاقوں میں آدمی دکان نہیں کھولتا ہے جہاں پر گاہک پہنچے ہی نہ، ان اوقات میں نہیں کھولتا ہے۔ دکان بھی کھول لے، کوئی دوائی روڈ پہ دکان کھولا ہے تو 2 بجے رات کے تھوڑی کھول کر کے بیٹھا رہے گا۔ ارے گاہک بھی تو چاہیے، ساری چیزوں کا لحاظ کرتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم انویسٹ کرو یہاں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ 700 گنا تک اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک کے۔ شیطان تم کو ڈراتا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا تو کل ضرورت پڑی تو، ابھی اگر آ گیا کوئی تو
کہ بھائی وہ پلاٹ اب 11 لاکھ روپیہ رکھا ہے، 10-11 میں ابھی مل جائے تو ابھی اگر اس میں سے 10-20 کم کر دوں تو 11 ہی کہاں اگر آ گیا تو 20 تو کم ہو جائے گا، اس میں 10-80 رہ جائے گا. وہ حساب الٹا ہے، یہ الٹا حساب ہے. ارے اللہ کے راستے میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ 11 والی نہیں 9 والی بھیجے گا اور وہ بچے گی 15 کی. الٹا حساب ہے. آدمی سیدھا سمجھتا ہے اس کو، شیطان الٹا کرواتا ہے. جتنا اللہ کے راستے میں آدمی دیتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے. ہم کو ایک صاحب مالیگاؤں کے بتانے لگے کاروباری حالات، تو میں نے ان سے کہا کہ کاروبار کے لیے جو ضروری چیز شریعت نے قرار دی ہے، مارکیٹ پر نظر رکھنا، موجودہ حالات اور تقاضوں کو دیکھنا، اچھی سے اچھی کوالٹی دینا، مینٹین کرنا. جیسے کہا نا دھوکہ نہ دو، عیب بتا دو. تو عیب دار مت رکھو. تم بتاؤ کہ تو مارکیٹ میں تمہارا خریدا نہیں جائے گا تو صاف دو. تمہارے مال کو دیکھے نا آدمی پلٹ کر کے، تمہارا ٹپا اور سکہ ایسا چلنا چاہیے. پھر کیا کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کو دیکھو، تمہارے جو ماتحت مزدور ہیں ان لوگوں کا خیال رکھو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، عہد کی پابندی، ان لہٰذا کانا مسئولہ. تم نے کہا کہ اس دن پیمنٹ، تو پیمنٹ پہنچنا ہے. اب یہ نہیں بولنا ہے مارکیٹ میں پیسے کی بڑی تکلیف ہے، یہ سب نہیں. تمہاری زبان کا اعتبار، تمہارے مال کا اعتبار، تم معتبر ہو جاؤ. یہ شریعت میں کچھ جو احکامات دیے گئے ہیں دیکھو. فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ راستے میں خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، فرشتوں کی دعائیں، والدین کی خدمت. یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے مال میں اضافہ کیا. شریعت کی برکت، احکامات پر عمل. وہ خود حیرت زدہ ہو گیا جب اس نے اپنے آپ کو شریعت کے ضابطوں میں ڈالا. ہم نے تو سمجھا ہے کہ کاروبار کے لیے شریعت میں کچھ نہیں ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین کی بحث ہے. اس میں سورہ بقرہ پڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کونے میں جا کر تم کیا موج رہے ہو، تمہاری تجوریوں میں کیا ہے، سب معلوم ہے. دنیا کے سامنے بولو مت، بہت تکلیف ہے. ابھی بتائے کہ مانگنے کھڑا ہو جائے گا آدمی. اس کے ہاں شادی ہے، اس کے ہاں کچھ ہے، قرض کے کیا فائدے ہیں. یہ سب بھی شریعت ہے. تو یہ خوف نہیں، اللہ جانتا ہے. احتیاط، حکمت، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن شریعت کے احکامات کوئی لے نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ خوف مشکل حالات میں اہل ایمان کا وطیرہ، اہل ایمان کا عمل تو نے بیان کیا، رب العالمین ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے. اے رب العالمین جو چیزیں تجھ کو راضی کر دے ہوئے رب العالمین، وہ کردار، وہ عمل ہمارے اندر پیدا فرما رب العالمین. اے اللہ ہدایت کا دینے والا تو ہے رب العالمین، عمل کے توفیق بھی تو ہی دیتا ہے رب العالمین. ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے، عمل کے توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.